میرے محترم دوست بزرگ، سورۃ الحشر آیات نمبر 9 انصار مدینہ کا استحقاق، یہ 6 باتوں کا بہت اہم باتیں ہیں۔ دوسرے نمبر مہاجرین سے محبت، تیسرے نمبر انصار مدینہ کا ایثار، چوتھی خود پر مہاجرین کو ترجیح کے واقعات، پانچواں نمبر میں انصار اور مہاجرین کی آزمائش، چھٹے نمبر بخل سے بچاؤ۔ تو آج کی اس آیات کے اندر 6 اہم باتیں بہت ہی ضروری ہے سمجھنا۔ اس سے پہلے میرے دوستوں، Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ، سورۃ الحشر آیات نمبر 9 انصار مدینہ کا استحقاق، یہ 6 باتوں کا بہت اہم باتیں ہیں۔ دوسرے نمبر مہاجرین سے محبت، تیسرے نمبر انصار مدینہ کا ایثار، چوتھی خود پر مہاجرین کو ترجیح کے واقعات، پانچواں نمبر میں انصار اور مہاجرین کی آزمائش، چھٹے نمبر بخل سے بچاؤ۔ تو آج کی اس آیات کے اندر 6 اہم باتیں بہت ہی ضروری ہے سمجھنا۔ اس سے پہلے میرے دوستوں، اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اتنی ببرکت اور رحمت والی، مغفرت والی مہینہ، غمخواری کے مہینے، میرے دوستوں، اس کی باوجود بھی 4 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ ایک نمبر جو شراب پینے والے، دوسرے نمبر والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے، یہ 2، تیسرے نمبر میں کینہ، حسد، جن کی دلوں کے اندر کینہ ہے۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کو جان سے ختم کر دینا۔ تو اس کی بھی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ پہلے نمبر میں نے جو بتایا میرے دوستوں، شراب پینے والے، والدین سے نافرمانی کرنے والے، اور اپنے دلوں کے اندر کینہ رکھنے والے، اور بخلاتی کرنے والے جو بخیل ہیں۔ دوسری ایک روایت میں ہے، یہ 3 تو ہے، اور ایک یہ ہے جو زنا کرنے والی ہے۔ شراب پینے والے،
زنا کرنے والی اور پھر والدین کی نافرمانی کرنے والی اور بخیل بخلاتی کرنے والے، ادھر ایک کینہ رکھنے والے، یہ ہے۔ تو آج کی آیات کے اندر ایسے کوئی مثال ہے جو غمخواری کے معنی ہے، اپنے غریب بھائیوں کو خیال کرنا، اپنے غریب بھائیوں کو دیکھنا، غم بانٹنا۔ میرے دوستوں وہ کیسے ہیں؟ میرے دوستوں اپنے مال میں سے زکات ادا کرنا، اپنے مال میں سے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اس کی مثال اللہ رب العزت انصار مدینہ کی اور مہاجرین کو مثال پیش فرماتے ہوئے ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ بہت بڑی علامات ہے کہ صحابہ اجمعین کس قسم کی جو ہے ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ایثار دیتے تھے۔ ان کی مثال اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر پیش فرما رہے ہیں۔ آج تو ہم غمخواری کی بات تو غم بانٹنے کی بات تو دور کی بات ہے، اپنے کھاؤ اپنے پیو، دوسرے کو فکر نہ کرو، مال جتنا جمع کر سکتے ہو تو کرو، اس کی زکات کا فکر ہی نہ کرو، اور وہ بھی بہانوں سے بچانے کی کوشش کرنا۔ تو زکات ادا کرنا، پھر رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر عید الفطر سے پہلے صدقہ ادا کرنا، صدقۃ الفطر، یہ بھی بڑی غمخواری والی ہے۔ کیونکہ جب مسلمان عید کس لیے مناتے میرے دوستوں کہ بھائی ہم نے اس ببرکت مہینہ کے اندر اور مغفرت والی رحمت والی مہینہ کے اندر روزے رکھا، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمایا۔ میرے دوستوں اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمایا، روزہ رکھنے کا، قرآن تلاوت کرنے کا توفیق عطا فرمایا، اور پھر رمضان المبارک کی تراویح نماز تراویح ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں کو مسلمان بھائیوں کو افطار کرانے کے توفیق عطا فرمائے، اپنے حال و حال کو لے کر افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رات کو تہجد کا موقع ملے ان کو۔ یہ سارے کی سارے خوشیاں میرے دوستوں اس کی شکرانہ کے طور پر ہم عید الفطر کے دن مناتے ہیں کہ اللہ تیرے شکر ہے تو نے ہم سے روزہ رکھوا لی، یا اللہ تیرے شکر ہے تو نے ہم سے افطار کروا لی، اللہ تیرے شکر ہے جو رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر تو نے یا اللہ ہمیں تراویح پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے، قرآن سننے کے توفیق عطا فرما دی، قرآن تلاوت کے توفیق عطا فرمائے، اللہ کی میرے دوستوں ذکر کرنے کا، کلمہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کی خوشی کی بنیاد پر عید الفطر منایا جاتا ہے۔ اب میرے دوستوں دیکھیں آج کی جو آیات والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جگہ پکڑی اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے، اور ایمان میں ان سے پہلے، جن لوگوں نے اپنے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جگہ پکڑی اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جوئی پہ کر کے آتے ہیں ان کے پاس اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی خلش، یہ اپنے دل کے اندر میں دوستی ایمان بھی قبول کر لی اور اپنے دل کے اندر جگہ پکڑ لی ہے، یعنی اپنے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے ایمان والی۔ اب یہ محبت جس سے کرتے ہیں نہیں اپنے مہاجر بھائیوں سے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا مال ایسا ہی ہے جو وہ مال جو اللہ کے رسول نے میرے دوستوں فرمایا کہ خیبر کے مقام پر بغیر کسی جنگ کے جو مال حاصل ہوا وہ مال اپنے انصار بھائیوں کے لیے بھی ہے، جن لوگوں نے اپنی جگہ پکڑ لی ہے اور ایمان میں ان سے پہلے ایمان لے کر آئے، یعنی ہجرت سے اللہ کے رسول کی ہجرت سے پہلے کچھ لوگوں نے ایمان لے کر آیا اور پھر
حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دست مبارک سے اسلام کو قبول فرما لی. یہ انصار مدینہ ہے. اب بھائی انصاروں کی کتنی بڑی ذمہ داری، انصار مدینہ کی کتنی بڑی قربانی، اس کی ذکر فرما رہے اللہ رب العزت. فَالْفَرْمَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کے پاس اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی خلش، ان کے دلوں کے اندر کوئی خلش نہیں ہے، کوئی حسد، کوئی کینہ، کسی قسم کی برائی دلوں کے اندر نہیں ہے. یہ انصار بھائیوں کی نہ دلوں میں، یہ مہاجرین کے لیے کھول کر مدد کرنے والے. ابھی بتاتا ہوں اس کی تفصیل میں. اس چیز سے جو ان کو دی جاتی ہے، یعنی مہاجرین کو مال پائے میں سے جو حصہ دے رہے ہیں، ان کی دلوں میں کسی قسم کی خلش یا کوئی برائی نہیں ہے، کھول کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول ان کے لیے پوچھے بھی، اجازت بھی نہیں. ابھی بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو. اور ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنی جانوں پر اور اپنے جانوں پر بھی ترجیح دیتے ہیں. اس کا مثال بھی میں بتاؤں گا ابھی. اگرچہ وہ ان میں سے کچھ حاجت مند بھی ہو، لیکن پھر بھی اپنے گھر والوں سے اور اپنے سے بھی زیادہ ضرورتمند اپنے مہاجر بھائی کو سمجھتے تھے. اور جو بچا گیا اپنے نفس کی بخل سے نہ، اور جو بچا گیا وہ بخل سے، اپنے نفس کو بھی بخل سے بچاتا ہے. یعنی اپنے مہاجر بھائیوں کو کھول کر دیتے ہیں. بس یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ کامیاب ہیں. آپ دیکھیں میرے دوستوں، اس سے پہلے جو آیات گزرے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو اللہ کے رسول آپ کو دیتے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جسے منع کرتے اسے رک جاؤ، چھوڑ. اب آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، اور اللہ کی طرف سے بھی یہ حکم ہے کہ انصار مدینہ کی ایثار کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، ان کی قربانی کا. جب میرے دوستوں اس دنیا کے اندر بھی اب اللہ کے رسول کی بات بھی میرے دوستوں تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین تو تابعین میں شامل ہیں. اس کی بعد ہی جتنے بھی جنگیں ہوتے ہوئے آیا میرے دوستوں آپ صدیق تک آ گئے. میرے بات کو سمجھنا، یہ آگے میں پہلے بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. تو ایک جنگ کی حالت میں جب مسلمان کسی کفر سے یا کافر سے لڑ رہے ہیں، مسلمان کسی کافر سے لڑ رہے ہیں، تو ان صورتوں میں یہ مال فائز جو وہاں سے مال حاصل ہوتی ہیں، اور مہاجرین جب ہجرت کر کے آتی ہیں تو ان کو انصار اپنے حصے میں سے دیتے ہیں، اپنے گھر کے آدھا حصہ ان کو دے دیتے ہیں، اور اپنے باغات کی، اپنے مال تجارت کی نہ میرے دوستوں آدھا اپنے مسلمان مہاجرین بھائیوں کو دے دیتے ہیں. ان کی اظہار کی قربانی دیکھ لو. تو مفسر کرام فرمایا وہ خیر القرون جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ صحابہ اجمعین، اس کی بعد میرے دوستوں تابعین آ گئے، تبع تابعین آ گئے، سلف صالحین آ گئے. اس کی بعد پھر آج تک جتنا جنگیں میرے دوستوں مسلمان کسی کافر کے خلاف کی ہو تو ان کا بھی یہی صورتحال ہے. اس کے شب بر صغیر تک جتنی آج جیسے فلسطین میں جنگ چل رہا ہے وہاں کا بھی یہی حال ہوگا. اگر یہودیوں کے مال ماتا یہ چھوڑ کے بھگ جاتے ہیں تو یہ مال غنیمت تو ذمہ دار کون ہے بھائی؟ اس کو ملیں گے فلسطین والوں کو. ہے کہاں مسلمان ان کے لیے دعا خیر بھی تو کرنے نہیں چاہتے. میرے دوستوں کیا اپنا قربانی دیں گے؟ اب اسی لمخاری والی مائنہ کے اندر آج اگر میرے دوستوں یہ اپنے زکات فنڈ میں سے، اپنے صدقہ فنڈ میں سے اپنے بھائی جہاں فلسطین کے لیے مال جمع ہو رہا ہے میرے دوستوں، حضرت تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اجمعین، ان کی پاس ہے، دیگر بڑی بڑی علماء حضرات، بڑے بڑے رفاعی ادارہ ہیں، فلسطین کی مدد کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ان کی اسی فنڈ کے اندر پیسے آپ جمع کرتے ان کی مدد کرتے. آپ آئیے میرے دوستوں دیکھیں
تو انہی میں سے کہ آج میرے دوستوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کی ایثار کا تذکرہ فرمایا کہ انہی مال میں سے مال فائی کا وہ حقدار ہے، مال فائی کا وہ حقدار ہے جو مال حاصل ہوا، اس مال کی حقدار وہ دیا والذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے جگہ پکڑی کر دیا اور ایمان میں من قبل ان سے پہلے جن لوگوں نے جگہ پکڑی اپنا دلوں کے اندر۔ میرے دوستوں پھر فرمایا کہ تبوؤ یعنی جگہ پکڑنا، تبوؤ من الجنت حیث نشاء یعنی جنت کے اندر جگہ پکڑنا، یہ اپنا دلوں میں گھر بنا لینا، یعنی ایمان کی حیثیت سے، ایمان کی حیثیت سے۔ اب میرے دوستوں مدینہ کے اندر دو قوم، ایک فوج دو قبیلہ اور خجرس کی قبائل ہے جو ہجرت سے 801 سال پہلے سے وہ وہاں پر آباد ہوتے تھے۔ ہجرت نبوی سے 3 سال پہلے تک یہ لوگ کفر شرک میں مبتلا تھے، اور پھر میرے دوستوں بعض نے یہودیت بعض نے نصرانیت کو اختیار کر لی، مگر ان کی اکثریت شرک میں مبتلا تھی۔ اللہ نے انہی میں سے بعض کو ایمان کے دولت سے مشرف فرمایا، اور انہوں نے حج کی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پہ اسلام قبول کیا۔ میرے دوستوں اس کی اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دی کہ آپ مدینے تشریف لائیں، آپ کے لیے ہمارے مدینے میں دعوت کی کھول کر آپ کام کر سکتے ہیں، اب اسلام کے لیے کام کرتے رہے وہاں۔ لا الہ الا اللہ یعنی الہ کلمت اللہ کے لیے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب کھول کر ہمارے مدینے کے اندر دعوت کی کام کر سکتے ہیں، دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اب مدینہ تشریف لے کر آئے۔ تو مدینہ والوں کی وہاں میرے دوستوں زیادہ تر تجارتی پھر زمینیں بھی درخواست تھے۔ جب صحابہ کے علماء مدینہ میں ہجرت کر کے آئے میرے دوستوں یہ لوگ مال تجارت کی یعنی ان کو حصہ دیا کرتے تھے، اپنے مکان کا آدھا حصہ یہ مہاجرین کو دے دیا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس تو ہمارے بھائی ہیں، اور وہ زیادہ تر شام اور فلسطین کی ساتھ ان کی تجارت ہوتے تھے، روم اور یمن کی طرف سے تجارتی قافلہ جاتے تھے، تو وہاں سے یہ پورٹ کے ذریعے سے یمن کی بندرگاہ میں آتے تھے، وہاں سے ہندوستان اور فارس کی طرف یہ مال تجارت پہنچتے تھے۔ میرے دوستوں اب آئیے ان کی محبت ہو کہ تاکہ یہ تجارت بھی ان کو حصہ دیتے تھے، اپنے زرعی زمینوں پر اتنے زرعی زمین ہے۔ اللہ عبد الرحمن بن عوف کو بلکہ جب یہ ہجرت کے لیے تشریف لائے، ہجرت آ چکے، آنے کے بعد ہجرت کر کے یہ مہاجروں میں شامل تھے، تو کہنے لگا میں نے 2 شادی کیا، ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ شادی کر لینا، اور میرے جو زمینیں ہیں اس کی آدھا آپ کا حصہ ہے، اور میرے جو تجارت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگا کہ اللہ رب العزت آپ کو زندگی دے، آپ اپنے بیوی کو طلاق نہ دے، آپ اپنے چین و سکون کی زندگی گزارے، بات یہ ہے کہ آپ مدینے جا کے شہر کی راستہ مجھے دکھا دیں اور تجارت کی رہنمائی میرے ساتھ، تاکہ میری تجارت کی رہنمائی حاصل ہو جائے، مجھے تجارت والی طریقہ بتا دیں مدینے کے لیے۔ عبد الرحمن بن عوف جب تجارت شروع کر دی، اللہ نے ایسے برکاتیں دی، ایسے برکاتیں دی، اللہ اکبر، کہ جب ان کی 700 اور میرے دوستوں جب مدینے آتے تھے اور چاروں طرف سے شرگل مچ جاتے تھے، بھائی عبد الرحمن بن عوف آیا اور کہنے لگا کہ کسی نے سنا کہ بھائی یہ 700 عورتوں کی تجارتی مال مدینے میں تقسیم ہو رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف سنتے ہی فرما دی کہ اگر ہم عائشہ یہ کہتی ہے تو یہ میں مدینے میں تقسیم کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، میں اس کو مدینے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ آئیے میرے دوستوں آپ دیکھیں کہ مہاجرین سے محبت، آیات کے اگلے حصہ میں انصار مدینہ کی مہاجرین سے محبت کے ذکر ہے، ان کی تعریف اللہ نے بیان فرمایا کہ یحبون من ہاجر الیہم، جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کر کے آنے والوں کے ساتھ محبت کی ہے۔ کتنی محبت کی؟ دیکھو بھائی
یہ لوگ مہاجرین کی حتم مقبول خدمت کرتے ہیں اور ان کے اخلاص کی بہترین نمونہ ہے. فرمایا کہ ان کی محبت اس قدر پرخلوص تھے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، کہ مہاجرین کو ملنے والی اشیاء کی وجہ سے اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی خلش محسوس نہیں کرتے تھے. ان کی دل حسد کی مادہ سے پاک تھے اور انہوں نے کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا کہ مہاجرین کو تو مل رہا ہے ہمیں تو نہیں مل رہا، بلکہ اللہ کے رسول حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبیدہ بن جرح ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو بلا کر فرمایا کہ یہ مال خیر جو ہمیں حاصل ہوا خیبر کے مقام میں سے، ہم اس کو مہاجرین میں تقسیم کر دیتے کیونکہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، لہذا ان کو تقسیم کرنے سے آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے اوپر بھی بوجھ کم ہو جائیں گے، یہ بھی فراغت سے اپنا زندگی بسر کر لیں گے. تو یہ کہنے پر صحابہ کرام بڑے خوشی سے کہنے لگے یا رسول اللہ ان لوگوں کو آپ یہ مال تقسیم کر دیں. ان کے دلوں کے اندر کوئی خرش نہیں تھے، یہ خوشی سے اجازت دے دیتے تھے، ہر قسم کی مصیبتیں اٹھاتے تھے دین کی خاطر، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لیے میرے دوستوں کسی قسم کی کوئی تکلیف وہ برداشت نہیں کرتے تھے، اپنا دل خود کر ان کی مدد فرماتے تھے. اب دیکھیں اللہ نے انصار مدینے کی تعریف میں فرمایا کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، ان کے خلاف حسد نہیں کرتے، اور ان کی تیسری صفت کیا ہے بھائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان مہاجرین کو خود پر ترجیح دیتے تھے اگرچہ وہ خود حاجت مند. اس لیے انصار کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے حب الانصار آیت الایمان وبغض الانصار آیت النفاق. انصار مدینہ کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے، جبکہ ان کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنا نفاق کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اخلاص کی گواہی دی، اب جب کوئی ان سے عداوت رکھے گا تو وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا. اب آئیے میرے دوستوں انصار کا اثار، انصار کے مہاجرین کے ساتھ خلوص سے محبت اور اثار کے بہت سی واقعات کتب حدیث میں موجود ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی، انہوں نے اپنے مکانات، زمینیں، باغات اور کاروبار سب مہاجرین میں تقسیم کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نظام قائم کیا اور ایک انصار اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا. اور ان دینی بھائیوں نے میرے دوستوں اپنا آدھا مکان، زمین، باغ مہاجر بھائیوں کو پیش کر دیا، ان کو کاروبار میں شریک کر لیا، اور اسی طرح اخوات اسلامی کا بہترین نمونہ پیش کیا. بخاری شریف میں آتا ہے ان کا ایک بھائیچارہ اس قدر پختہ تھا کہ ابتدائی دور میں ایک دینی بھائی فوت ہو جاتا، انتقال ہونے کے بعد ان کی جائیداد ان سے ان کو وراثت دیتے تھے، لیکن اپنے سگے ماں باپ کے علاوہ کسی کو وراثت نہیں ملتے. لیکن انصار مدینہ کی کتنی بڑی میرے دوستوں قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی، کتنی بڑی بیچارگی ان لوگوں کے اندر کہ بھائی اپنے زمین میں سے ایک حصہ ان کو دیتے تھے اپنے مہاجر بھائیوں کو. میرے دوستوں آپ فرما رہے اس پر انصار نے کہا کہ باغات اور کھیتوں میں کام ہم کریں گے مگر اپنے مہاجر بھائیوں کے پیداوار کا نصف حصہ ضرور دیں گے. انصار یعنی باغات میں آپ کو کام کرنے کا ضرورت نہیں، آپ جانتے نہیں کاروبار جو ہے میرے دوستوں کھیتی وغیرہ جو ہے آپ کو جو ہے نا کسان کے کام نہیں آتا ہے، کھیتی کرنا نہیں آتی ہے، تو ہم کھیتی کر لیں گے، حصہ آپ کو دے دیں گے ہم اپنے سے. پھر مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا انصار نے ہمارے ساتھ اس قدر اثار کا سلوک کیا کہ سارا ثواب کو وہ سمیٹ لیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ ان کے لیے دعا فرما لیں گے، جب آپ دعا کریں گے تو اس میں آپ بھی حصہ دار بن جائیں گے. یعنی گویا کہ انصار مدینے کی مدد کرنے سے تو وہ سارے ثواب سمیٹ لیں گے. اللہ کے رسول کی سمجھ ذکر کیا رسول اللہ سارے ثواب کو یہ لوگ سمیٹ لیں گے، تو ہم تو بتا کہ آپ اپنے انصار بھائیوں کے لیے دعائیں خیر فرمائیں، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں تاکہ آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے. اس دعا میں ثواب میں آپ کو بھی اجر میں آپ کو بھی حصہ مل جائیں گے برابر کی. آپ میرے دوستوں ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ترمذی شریف کی ایک حدیث کہ انصار مدینہ کے گھر میں ایک مہاجر اگر مہمان پہنچ جاتے تھے تو کیا کرتے کہ بھائی ان کی گھر میں اتنی کھانا ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو کھلا سکتے تھے،
جب مہمان کو دیکھا مہاجر کو تو اسی وقت وہ اپنے اہلیہ کو جا کے بولتے تھے کہ بچوں کو سلا دو، سلا کر اس کو سلا دو کسی بھی صورت سے، اور پھر چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ وہ نہ کھانے پینے نہیں کھائیں گے، سب فارغ ہو گئے، جب کہ وہ بھی بچے رکے ہیں۔ اور جب کہ انصار کی یہ حرکت میرے دوستوں کہ یہ صرف ایک مہمان نوازی کے لیے، یہ مہاجرین کو خوش کروں گا، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ کی رضامندی ان کی حاصل ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اسی وقت یہ اپنے بچوں کو سلا دیتے ہیں اور چراغ کو بجھا دیتے ہیں، مہمان کو مہمانداری مہمان نوازی کرتے ہیں، اور صبح کو اٹھ کر وہ مہمان کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اعلان آ چکے ہیں۔ میرے دوستوں یہ اصول علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یعنی کچھ ضرورت کم ہونے کے باوجود بھی دوسرے کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ انصار کے لیے آیات نازل ہو گئی۔ میرے دوستوں جب بنی نذیر کی جائیداد حاصل ہو گیا، اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ کیا آپ سوچتے اس کے بارے میں کہ جو مال فائے ملے ہیں ہم مہاجرین میں تقسیم کر دیں، کیونکہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو آپ لوگوں کے اوپر بھی بوجھ کم ہو جائیں گے اور ان کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ سارے کے سارے انصار کہا کہ یا رسول اللہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے گی مال۔ انہوں نے یہ پیشکش جیسے ہی کی، میرے دوستوں اسی وقت میں مہاجرین کے امداد کے طور پر جو کچھ ان کو دے رکھا وہ بھی میرے توہین کے پاس رہے گا کہ ہم نے جو کچھ ان کو حصہ دیا ہم ان کو واپس نہیں لیں گے، وہ بھی رہے گا، یہ مال بھی ان کو تقسیم کر دیں۔ اب میرے دوستوں انصار مہاجرین کی ایک آزمائش، دین سے محبت اور ان کی اثار اور قربانی کی آزمائش انصار اور مہاجرین دونوں گروہ کی ہوتے رہتی تھی، آزمائش امتحان، جو اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ نے کیا ایمان والو تم یہ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ تم کلمہ گو یعنی کلمہ پڑھ لی یہ کہہ کر تم بچ جاؤ گے کہ میں نے ایمان لے کر آیا، تو جب تک تمہاری آزمائش نہ ہو، جب تک تمہارے امتحان نہ ہو، اب آزمائش کی بعد ہی پھر تمہارے کامیابی نظر آئیں گے۔ آزمائش سے پہلے تم اپنے آپ کو یہ کہہ کر بچ نہیں سکو گے کہ میں نے ایمان لے کر آیا، میں مسلمان بن گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ کو بھول کر اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے، بلکہ آزمائش بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ میرے دوستوں یہی آزمائش کس انداز سے میرے دوستوں آپ دیکھو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دینار 1000 دینار پیش کی، کہا کہ یہ ان کے لیے ہے، تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہے کہ جو ساتھی آئے وہ تھوڑی یہاں سے نکل جائے، ٹھہر گئے، تھوڑی دیر بعد ہی وہ سارے مال اٹھائی سب دینار سب نے تقسیم کر دی غریبوں میں۔ اسی طریقے سے معاذ بن جبل کو ہدیہ بھیجے، ہدیہ بھیجنے کے بعد ہی وہ بھی ایسے ہی تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد وہ سارے دینار سب کو تقسیم کر دی۔ گھر سے ان کی عالیہ آواز دی کہ ہم بھی مستحب نہ، ہمارے لیے بھی کچھ رکھ لیں۔ 2 دینار بچے ہوئے تھے اس میں سے، صرف 2 دینار، تو ان کو کیا بھی یہ گھر کے استعمال کے لیے بتا دیں۔ تو میرے دوستوں اسی طریقے سے میدان جنگ میں صحابہ اجمعین کو دیکھو بھائی ایک بھائی پانی کر رہے، وہ ان کے پاس جب پانی کی پیالہ لے کر پہنچے تو مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرے دوسرے بھائی ہیں، جب ان کے پاس پہنچے وہ کہنے لگا بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند بھائی میرے آگے والے ہیں۔ کیسی غزوہ یرموک کے اندر میرے دوستوں ایک دوسرے کو پانی پیش کرتے رہے، کسی کو پانی نصیب نہیں ہوا مگر جامع شہادت لوگوں نے میرے دوستوں قبول کر لی ہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اس کی بعد وما یوقا شح نفسی، جو کہ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، تو یقین جانب ہو لائق محمد مفلحون، یہ لوگ کامیاب والی جماعت ہے۔ بخلاتی تو قربانی کے اندر یہ رمضان المبارک کے اندر بخاری اپنے مال زکات نکال لو میرے دوستوں، 40واں حصہ 2.5% ہے اپنے مال کا۔ میرے دوستوں مال کو سنبھال کے صندوق میں بھر کر رکھتے ہو میرے دوستوں، جب سال اس کی گزر جائے میرے دوستوں، سال گزرتے اپنے مال کی 2.5 حصہ یعنی 40واں حصہ نکال کر 1 حصہ ان کو اپنے غریب اپنے جو ہے یتیموں کو تقسیم کرتے رہو۔ میرے دوستوں یہ آپ کے اوپر یہ کیا ہے، اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، کلمہ نماز روزہ حج اور زکات۔ میرے دوستوں یہ زکات اسلام کے رکن میں سے ہے، اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو مسلمان میں رہو،
میرے دوستوں آپ دیکھو پھر بھی بہانہ کرتی ہیں کہ بھائی یہ بیٹیوں کے لیے جائے گا، یہ سونا بیٹیوں کے لیے ہے، یہ مال بیٹیوں کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے تقسیم کر دیتا تاکہ زکات سے بچنے کے لیے رمضان سے پہلے اپنے گاڑی لے کر بیٹھتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی نہیں، اپنے ضرورت کی گاڑی چاہیے، 1 کروڑ روپے گاڑی میں لگا دیتا ہے تاکہ مال زکات سے بچ جائے۔ تو میرے دوستوں مال زکات کس کے اوپر واجب ہے؟ ان کے اوپر جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر اس کی برابر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہو، سمجھ لو کتنا بھائی 1 لاکھ روپیہ 80-90 ہزار روپیہ جن کے پاس ہوگا تو ان کو بھی اگر 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 2,500 آپ زکات ادا کر دو۔ اسی طریقے سے عید الفطر سے پہلے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ اس سال کو تقریباً آٹا کا کلو کتنا ہے؟ 150 165 روپیہ، تو بہتر یہی ہے 300 سے لے کے 350 روپیہ آپ ادا کر دو، یہ صدقۃ الفطر کی رقم ہے، اور فدیہ بھی 350 روپیہ آپ ادا کریں گے، بہتر اور افضل ہے، ورنہ صرف فکس ناپ کے آپ 300 روپیہ ادا کرو گے یہ اولا افضل میں شامل نہیں ہے، کم از کم 50 روپیہ اوپر ادا کرتے رہو۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں یہ بخلاتی صحابہ اجمعین جسے نہیں کرتے تھے تو آپ بھی بخلاتی کو چھوڑ دو، یہ بخیل اتنی بڑی خطرناک ہے، یہ جہنم کی درگاہ میں جانے والے ہیں۔ یہ بخیل کرتے ہیں، بخلاتی کرتے ہیں، کہاں جائیں گے بھائی؟ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن زبیر کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہے یا تبلیغ دین کی مشن پر یا علم دین حاصل کرنے کی جا رہا ہے یا حج و عمرہ کی سفر پر ہے اور پھر اس کی چہرے پر راستے کا گرد و غبار پڑ جاتا ہے، یہ فرمایا کہ گرد و غبار دوزخ کی دھواں کبھی ایک میرے دوستوں جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب جس شخص کی چہرے پر اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے گرد و غبار پڑے گا وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس کی بعد جو میرے دوستوں بخیل، آپ نے یہ بھی بیان کیا جو شخص کی قلب میں ایمان موجود ہے نہ وہاں بخل داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر اس نے بخلاتی کی ہے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، جنت میں کبھی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو لہذا میرے دوستوں آپ آئیے آخری جملہ مجھے بولنا ہے، نماز کی وقت ہو گئی۔ بات یہ ہے میرے دوستوں اعتکاف کی بات ہم نے کہا کہ بھائی آخری اشرا میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف لینا سنت و مؤکدہ ہے آخری اشرا کی۔ میرے دوستوں کیوں بھائی؟ شب قدر کی راتوں کی تلاش کرنے 21 23 25 27 29 یہ راتوں کو تلاش کرنا۔ جو لوگ اعتکاف لیں گے مسجد میں ہوتے ہوئے اگر عبادت بھی کر رہے سو رہے تو پھر بھی وہ گویا کہ جو رات اس نے پا لی ہے۔ اور جن لوگوں کو اور بھی 10 ثواب ملیں گے، جنازہ نہیں پڑھ سکے ہیں، کسی کا غمخواری نہیں کر پائے، کسی بیمار کی عیادت نہیں کر سکے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کو وہ بھی ثواب ملیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت بڑی بات ہے، کون چاہتے ہو حج کرنا؟ حج کرنا ذرا ہاتھ تو اٹھا لیں یار، حج کرنا کون کون چاہتی ہے؟ سب چاہتی ہیں حج کرنا میرے دوستوں۔ اب یہ سن لیں آخری اشرا کے اندر جو لوگ آخری اشرا میں اعتکاف لیں گے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور جس نے ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک میرے دوستوں اعتکاف لی ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا، اس کے لیے ایک محل بنا دے گا۔ اور جس نے میرے دوستوں ایک دن کی اعتکاف کی ہے اس کے لیے 3 خندقیں جہنم اس سے دور حائل ہوں گے میرے دوستوں، کہ اس کی درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ہوں گے۔ ایک خندق کی دور کتنی ہے بھائی چوڑائی؟ کہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی مسافات ہے اتنی مسافات اس کی چوڑائی ہے ایک دن کی اعتکاف سے۔ تو بھائی یہ ہمارے محلہ والے، باقی تو ٹاؤن کی جو افسران ہیں ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں اعتکاف لے لیں، ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تو یہ محلہ والے ہیں بھائی، ہاتھ اٹھائے کون کون ہے جو 2 حج اور 2 عمرے کی جو ہے میرے دوستوں سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی محلہ والی حضرت ہاتھ تو اٹھاؤ یار، بھائی نیت نہیں ملے پکے یقین نہیں تو کم از کم ارادہ تو کر سکتے ہو نا، تو ہاتھ اٹھاؤ بھائی کہ ہماری ارادہ ہے، نیت ہے، انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی محلہ والے مسجد ہے، ہر قسم کی سہولت آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ سن رہے اور ایک بات ہی، مسجد کی حدود کہاں تک ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ اس منبر کی کونے سے لے کر آخر آگے جتنے تک اونچا ہے، اونچائی ہے، اونچائی کی بات کر ایک نیچے فرش ہے نا بھائی، اس کی آگے کے حصے یہ سارے مسجد کے حصہ میں ہے۔ جو اعتکاف لیتے ہیں بھائی مسجد کی باہر اگر بہت زیادہ گرمی ہوگی، اچانک کوئی پریشانی ہوگی تو آپ مسجد کے باہر جا کر بھی آرام
کر سکتے ہیں، وہ مسجد کی حدود میں شامل ہے۔ اس لیے بتا دی کہ محلہ والے اس بات کو سمجھ لیں کہ بھائی ہمارے مسجد کا حصہ یہاں تک ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، یہ آخری عشرہ کے لیے آپ خود کوشش کریں، رات کو عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اعتکاف میں بیٹھے، اپنے بہنوں کو بھی، اپنے اپنے والدہ کو، اپنے اہلیہ کو بھی گھر کے اندر اعتکاف میں بیٹھائیں، ان کے لیے بھی یہ ثواب برابر کی ہے۔ میرے دوستوں، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو مسجد میں بیٹھیں گے اتنی ثواب، اور گھر میں جو عورتیں، خواتین حضرت جو بیٹھیں گے ان کے لیے بھی اتنی ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔